شکریہ چیئرمین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. صدق اللہ العلی العظیم. جناب چیئرمین صاحب، دنیا میں جتنی بھی ناہمواریاں ہیں، جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، قتل و غارت گری ہے، ظلم ہے، اس کی قرآن مجید جو ہماری ہدایت فرماتا ہے وہ عدل اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہے. عدل رول آف لا کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. خدا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے سارے نبی اس لیے بھیجے، آسمانی کتابیں نازل کیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ کہ معاشرے میں عدل ہو. لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا فهو أقرب للتقوى. عدل کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی، اور ہماری ڈیوٹی، ہمارا امتحان کیا ہے اس دنیا میں کہ کیا ہم عدل کے لیے قیام کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے. یہ ہماری ڈیوٹی ہے، ہمارا امتحان ہے، آزمائش. اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. عدل کے لیے قیام یعنی کیا ہم رول آف لا کے لیے اٹھتے ہیں نہیں اٹھتے ہیں. یونائٹڈ نیشن بنائی گئی، اس کا چارٹر لکھا گیا، اس کے قوانین لکھے گئے. اگر ان پر عمل ہوتا شاید دنیا میں قتل و غارت گری نہ ہوتی. شاید اگر ان پر عمل ہوتا تو غزہ کے معصوم اور مظلوم بچے قتل نہ ہوتے. اگر ان پر عمل ہوتا تو کبھی کولڈ وار کے نام پر جنگیں، کبھی ویتنام پر حملہ، کبھی کس ملک پر، کبھی افغانستان پر حملہ، کبھی پاکستان پر حملہ، یہ نہ ہوتے. اور پھر جمہوری اسلامی ہمارے ہمسایہ ملک ایران پر حملہ. اصل عدل ہے. عدل کی بنیاد پر اگر قدم اٹھائیں گے انصاف ہوگا اور امن بھی ہوگا. عدل کے نفاذ عدل کے بغیر امن کا قیام ناممکنات میں سے ہے. ناانصافی کبھی امن نہیں لے کے آتی. ابھی جو حملہ ہوا امریکہ نے ایران پر کیا تھا، تمام کے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھا. ایک قاتل رجیم نیتن یاہو جس کا ہیڈ ہے، اور ایک قاتل رجیم امریکہ، اس کا ہیڈ ڈونلڈ ٹرمپ. اس کی زبان سنی تھی آپ نے؟ وہ بولتا کیسے ہے، بات کیسے کرتا ہے؟ لگتا ہے کسی سیولائزڈ ملک کا یہ پریزیڈنٹ ہے. ایسے بندے کو آپ نے صدر بنایا تھا جو پوری دنیا کو تباہی بربادی کی طرف لے کے جا رہا تھا، جو طاقت کی زبان بولتا تھا، جو گولی کی زبان بولتا تھا. سرنڈر کرو. جنگ کا آغاز جیسے بیرسٹر صاحب نے کہا، شروع سے کہاں سے کیا؟ جنگ کا آغاز کہاں سے ہوا؟ ایک معصوم اسکول میں پڑھنے والی بچیوں اور بچوں کے 180 کے قریب بچے بچیاں مار کے. اخلاق سے گرے ہوئے لوگ یہ دنیا کو امن دیں گے؟ یہ مجبور ہوئے ہیں تو مذاکرات کی ٹیبل پر آئے ہیں. انکنڈیشنل سرنڈر. ہم اس حکومت کو ختم کریں گے، رجیم چینج، ملک توڑیں گے، گریٹر اسرائیل بنائیں گے. سلام اس قوم کو جس نے اس ظلم کے مقابلے میں سٹینڈ لیا. پوری قوم لڑی اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملایا. استقامت کی انہوں نے ثابت کیا کہ قومیں کس طرح سے اپنی آرزوؤں، ارمانوں، اپنی مادر وطن، اپنی مٹی اور خاک کا اور اپنے دین اور مکتب کا دفاع کرتی ہیں. جب سے حملہ ہوا ان کی لیڈرشپ کو مار دیا گیا. آپ مجھے بتلائیں، ہم سارے آپس میں ہمارے ساتھ ہو، آپ کی لیڈرشپ کو مار دیا جائے، دنیا کے تمام قوانین کے مطابق جرم ہے یہ. 9 دن قیادت نہ ہو، قوم لڑے، مقابلہ کرے. امریکہ کو اس جنگ میں شکست ہوئی ہے. جو اس نے اہداف بیان کیے تھے وہ ناکام ہوا. نیتن یاہو ناکام ہوا ہے، کمزور ہوئے ہیں.
ان کی طاقت کا جو روب کا جو غبارہ تھا اس کے سے ہوا نکل گئی ہے. ہر روز ایک نئی بات. لہذا جس نے بھی امن کے لیے کوشش کی اور ہمیں کرنی چاہیے، لیکن جیسا کہ اس میں دیکھیں، من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. جس نے پاکستان کی ریاست کے اندر سے ٹیم کی شکل میں انڈیویجولی اس جنگ کو روکنے کے لیے، امن کے لیے کام کیا، وہ اپریشیٹیبل ہے، آسان اقدام ہے اور قابل تعریف ہے. اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن پیس ٹاکس کی بات ہو رہی تھی. پیس ٹاکس اگر عدل و انصاف سے ہٹ کر کچھ ہوا پھر مسائل آئندہ ہو گئے. ابھی امریکہ اور نیتنیاہو یا ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتنیاہو، ان کی اسٹیبلشمنٹ، وہاں کے عوام بہت اچھے ہیں امریکہ کے، مظاہرے کرتے ہیں اس کے خلاف. اگر یہ اس وقت پھنسے ہوئے ہیں، مشکل کا شکار ہے، ناکام ہے، 2 دفعہ انہوں نے حملہ کیا پہلے مذاکرات کے دوران، ابھی بھی ایسے ہی کیا تھا، یہ پھنسے ہوئے ہیں. اگر یہ ہارے ہوئے نہ ہوتے یہ کبھی بھی مذاکرات کی ٹیبل پر نہیں آتے، ویٹو کرتے رہے. آپ کو پتہ ہے غزہ کے حوالے سے ویٹو کرتے رہیے. یہی ڈونلڈ ٹرمپ جنگ کو ویٹو کرتا رہا، اس کی حکومت جیسے پہلے والی. یہ اس وقت شکست کھا چکے ہوئے ہیں، ان کے منصوبے ناکام ہو چکے ہوئے ہیں. اور پاکستان کی یہ عزت اور ریسپیکٹ ہے کہ امن کو قوی کرنے کے لیے اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ عزت ہے ہماری، پاکستان کی عزت ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے. ہماری وزارت خارجہ بیچ کے اندر یہاں پر واسطہ بنی ہوئی ہے، بہت ویجیلنٹ رہنا چاہیے. چیزوں کو صحیح ضابط کے مطابق لے کے چلنا چاہیے. مجھے بعض باتوں کا پتہ ہے، الحمدللہ وہ اچھی باتیں ہوئی ہیں اور اس کے اچھے نتائج نکلے ہیں کہ آج پاکستان میں بات چیت ہو رہی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اصل ہم اپنے ملک کے اندر بھی عدل کے لیے کام کریں، رول آف لا کے لیے کام کریں. ہمارا ملک ترقی کرے گا. وَإِلَّا جتنی مشکلات برشید صاحب نے بیان کی ہیں، کریں نہ کریں، ہیں غربت کی لکیر سے لوگ نیچے جا رہے ہیں، مشکلات ہیں. سب سے زیادہ جو بوجھ مصیبتوں کو اٹھاتے ہیں، بحرانوں کا، وہ عوام ہوتے ہیں، براہ راست عوام اٹھاتے ہیں. پاکستان کے عوام مشکلات کا شکار ہیں. ایک ہی راستہ ہے پاکستان کو مشکلات سے نکالنے کا، رول آف لا. دشمن کا بھی جو بنیادی انسانی اور آئینی قانونی حق ہے اس کو دینا چاہیے، اس کو ڈیفینڈ کرنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اگر ہم پک کے چوز کریں گے رول آف لا کے حوالے سے، عدل کے نفاذ کے حوالے سے جناب چیئرمین صاحب، تو اس کا مطلب ہے کہ اس ملک میں امن نہیں ہوگا، دنیا میں امن نہیں ہوگا. اس لیے ضروری ہے کہ ہم جشن منائیں امریکہ کی شکست کا، نیتنیاہو کی شکست کا، اس ریجن کو توڑنے کے جو منصوبے کی شکست کا، گریٹر اسرائیل بننے کے منصوبے کی شکست کا، مسلم امہ کو توڑنے کی شکست کا اور مسلم ممالک کو توڑنے کی شکست کا جشن منائیں ہم پاکستان میں الحمدللہ. اور اسی طرح سے ہمیں پاکستان کے عوام کو بھی، جہاں ہماری حکومت کے ٹیم کی شکل میں جیسے بھی انہوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن جنہوں نے کوشش کی ہے ان کا بھی شکریہ، اور پھر پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ظالم کے مقابلے میں. پاکستان کے میڈیا کے اندر، سوشل میڈیا کے اندر سب نے مل کر ایسٹ کے دشمنوں کا، امت اسلامی کے دشمنوں کا اور اسلامی ممالک کے دشمنوں کا مقابلہ کیا. اگر خدا نہ خواستہ وہ دیوار گر جاتی اور وہ مقابلہ نہ کر پاتے، آج اس طرح کی امن کے لیے کوئی سیج نہیں سجنی تھی، کچھ اور ہونا تھا. اس پورے خطے کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا تھا. پورے ایسٹ کو امریکہ کی اور اسرائیل کی شکست کا جشن بنانا چاہیے، امت اسلامی کو بنانا چاہیے، سب اسلامی ممالک کو بنانا چاہیے. اور الحمدللہ خدا کا شکر بجا لائیں گے تو خدا وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، خدا کہتا ہے اگر تم شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں مزید توفیقات دوں گا، مزید کامیابیاں دوں گا، مزید نعمتیں دوں گا. آئیں شکر بجا لیں خدا کا. پھر میں ایک بات کروں گا، میری بات کو، میں اپوزیشن لیڈر بھی ہوں پی ٹی آئی کے، خان صاحب نے مجھے نامزد کیا، لیکن میری اس بات کو آپ لوگ ایک پاکستانی کے ناطے سنیں.
ایک پاکستان سے عشق کرنے والے کے ناطے سنیں، ایک پاکستانی شہری کے طور پر سنیں، آئیں اس ملک کے عوام کو ہم خوشیاں بانٹیں، آئیں انہیں خوش کریں، ایک نئی بنیاد رکھیں، آگے بڑھیں ہم یہاں سے، آئیں آگے بڑھیں، پاکستان کے عوام کو ہیل کریں مشکلات کے اندر۔ یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ہم آئیں، جتنے بھی بے گناہ قیدی ہیں جیلوں میں، سیاسی قیدی سر فہرست، سیاسی قیدی کسی بھی ملک کی سیاسی جدوجہد کی کہ ماتھے کا جومر ہوتے ہیں، ان کو اس وجہ سے نہیں وہاں پر تاریخ کوٹھڑیوں میں رہنے دینا چاہیے کہ وہ ہمارے مخالف ہیں، نہیں، سیاسی قیدی کی عزت اور احترام ہونا چاہیے۔ آج تک اس ملک کے اندر قربانیاں جتنے بھی مشکلات جھیلی ہیں سب سے زیادہ سیاستدانوں نے جھیلی ہیں، پھانسی لگے ہیں، یہ قتل ہوئے ہیں، انہیں مارا گیا ہے، ان کے خلاف میڈیا ٹرائل ہوتا رہا ہے۔ آئیں سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، کوٹ لکھپت جیل کے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد یقین کرے، میرا خدا گواہ ہے، یہ اللہ کے نام لکھے، وہ دہشت گرد نہیں ہے، شاہ محمود قریشی دہشت گرد نہیں ہے، عمر سرفراز چیمہ دہشت گرد نہیں ہے، جناب اعجاز چودھری صاحب سے دہشت گرد نے، باقی بچے جو ہمارے جیلوں میں گئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں جس دن آیت اللہ العظمیٰ آئے سید علی خامنئی کچھ سروں کی شہادت ہوئی ہے، ہمارے بچے مارے گئے ہیں 36 کے قریب، 35 13 سال کا بچہ مارا گیا، ایک کبھی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، ایک کبھی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں ایک بے گناہ کا قتل تمام انسانوں کا قتل ہے، قصاص ہے اس کا، لہٰذا آئیں ہم جو بے گناہ قیدی ہیں، کسی کی موت مانگ کر ہم کیسے جی سکتے ہیں؟ زندگی تو موت اللہ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کتنے لوگ دوسروں کی موت کا پیغام لے کے چلتے ہیں اور راستے میں خود دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف کریں، پاکستان کے عوام کے ساتھ انصاف کریں، آئیں چیزوں کو آگے لے کے بڑھتے ہیں، پاکستان کو طاقتور بناتے ہیں۔ پاکستان میں بہت پوٹینشیل آگے بڑھنے کا، طاقتور ہونے کا۔ پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے بہت عام ہے، ہماری بہت اہمیت ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آئیں بات چیت کریں، ملیں، چیزوں کو ٹھیک کریں۔ کیا یہ کوئی تقدیر کا لکھا ہے ہمیشہ سیاستدانوں نے جیلوں میں پھانسی چڑھنا ہے یا جیلوں میں مرنا ہے یا انہوں نے ان تاریخ کوٹھیوں میں رہنا ہے؟ یہ لکھا ہوا کوئی تقدیر کا ہے؟ ہم بدل سکتے ہیں اس کو، ہم خود ٹھیک کر سکتے ہیں اس کو انشاءاللہ العزیز اگر ہم ملتے ہیں تو۔ لہٰذا میں پھر آخر میں کہتا ہوں کہ جمعے والے دن پاکستان کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کا، نتنیاہو کی شکست کا اور ایسٹ کی جیت کا، امت اسلامی کی جیت کا، اسلامی ممالک کی جیت کا شکریہ دعا کرنا چاہیے، شکر بجا لانا چاہیے اللہ کا، اور پاکستان نے جو کوششیں کی ہیں اس کا بھی شکر بجا لانا چاہیے، اللہ نے توفیق دی اور رزلٹ نکلا۔ شکریہ جی، شکریہ علامہ صاحب۔